مجدد پاک کہتے ہیں اور جس کا سینہ حب اصحاب رسول سے خالی ہے، سرکار کے صحابہ سے پیار نہیں کرتا، سرکار کے صحابہ کو اپنا نہیں مانتا، سرکار کے صحابہ سے محبت نہیں کرتا، مجدد پاک فرماتے ہیں رفض، یہ بندہ رافضی ہے۔ جو سرکار کی آل کی محبت کا باغی اسے خارجی کہا گیا، اور جو بندہ میرے آقا علیہ السلام سرکار کے صحابہ کی محبت کا باغی اسے رافضی کہا گیا۔ اب آگے چلیے، آگے کیا ہے؟ کم محبت اہل بیت و تعظیم و توقیر جمیع اصحاب کرام تسننس۔ آپ فرماتے ہیں سنی ہونا کیا ہے؟ کا سینہ ہو بندہ مومن کا، اور اس کے سینے میں بیک وقت ایک ہی وقت میں سرکار کی آل کا پیار بھی ہو، سرکار کے صحابہ ان کی محبت بیک وقت ایک ہی وقت میں موجود ہو، کا اسی بندے کو ہی تو دوسرے لفظوں میں حقیقی سنی کہا جاتا ہے۔ اسے سنی کہا گیا جس کے دل میں کیا ہے؟ سرکار کی آل کا، سرکار کے صحابہ کا، دونوں کا پیار موجود ہے، یہ بندہ سنی قرار پایا۔ کتنے قسمت والے ہو آپ، کوئی ادھر کو چل نکلا، کوئی ادھر کو چل پڑا، کسی نے کہا سرکار کی آل کو مانیں گے، جس وقت سرکار کے صحابہ ان کا تذکرہ آیا منہ پہ 12 بج گئے، اور کسی کا منہ بگڑ گیا، شکل بگڑ گئی، کسی کا انداز بگڑ گیا۔ جس وقت سرکار کے صحابہ کا تذکرہ ہوا تو کچھ ایسے بھی آ گئے جنہوں نے کہا کہ آل کو مانیں گے، صحابہ کو نہیں مانیں گے، کسی نے کہا صحابہ کو مانیں گے، آل کو نہیں مانیں گے۔ جو سرکار کی آل کا باغی ہوا اسے خارجی کہا گیا، جو سرکار کے صحابہ کا بے ادب بنا تو اسے رافضی کہا گیا۔ اے سنی تو کتنے قسمت والا ہے، نہ تو رافضی ہے، نہ تو خارجی ہے، نہ تیرے دل میں بغض حضرت صدیق اکبر ہے، نہ تیرے دل میں بغض حضرت مولا علی ہے۔ سنی جس سانس میں صدیق کرتا ہے، سنی اسی سانس میں مولا علی بھی کرتا ہے، سنی جس سانس میں حضرت امام حسن کرتا ہے، سنی اسی سانس میں حضرت امام حسین بھی کرتا ہے، اور قیامت تک آنے والے ہر فرد کو بتاتا ہے ہم خارجی بھی کوئی نہیں، ہم رافضی بھی کوئی نہیں، ہمارے سامنے سرکار کی آل کا تذکرہ کرو ہم پھر بھی راضی، ہمارے سامنے سرکار کے صحابہ ان کا ذکر کرو ہم پھر بھی راضی، ہم سرکار کی آل کے بھی نوکر ہیں، ہم سرکار کے صحابہ کی بھی دیوانے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ کی روح تڑپی تو کیا بولے؟ کہنے لگے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ یہ انداز ہے ہمارا، یہ مزاج ہے، ہمارے اسلاف کا طریقہ کار ہے، اور یہ ہم نے ان سے سیکھا۔ نہ آل کو چھوڑ کے گزارا، نہ اصحاب کو چھوڑ کے گزارا کسی کے بنا بھی کوئی نہیں، سب سرکار کی آل، سرکار کے صحابہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا چین، سر کا تاج۔ اور اگر کوئی ہمیں یہ کہے آل کو چھوڑ کر سرکار کے صحابہ کا تذکرہ کرو اور گاڑی کے پیچھے بڑا سا لکھوا لے میں نوکر صحابہ دا، تو ہم کہیں گے کہ خالی اصحاب کی نوکری کا فائدہ کوئی نہیں جس وقت تم سرکار کی آل کے غلام نہیں بنتے۔ اور ادھر دوسری جانب اگر کوئی یہ کہے کہ میں سرکار کی آل کا خادم ہوں تو اسے کہا جائے گا سرکار کے صحابہ کے بھی غلام بنو، دونوں کی محبت لازم ہے۔ اور اگر دونوں کی محبت ان میں سے ایک کو بھی چھوڑو گے یا رافضی بنو گے یا خارجی بنو گے، اگر حقیقی معنوں میں چاہتے ہو رب ذوالجلال ہمیں اہل سنت و جماعت کے اندر ہمیں قائم دائم رکھے، تو پھر اصول ایک ہی ہے جو مجدد پاک نے بیان کیا، اور سرکار کی آل کی محبت کو بھی سینے میں جگہ دو، سرکار کے صحابہ کی محبت کو بھی اپنے سینے میں جگہ دے دو۔ رب ذوالجلال دنیا میں تو عزت دے ہی دے گا، اللہ حشر کے میدان میں بھی آپ کو برکتیں عطا فرمائے گا۔ حدیث سنے، میں آپ کے سامنے حدیث پیش کرتا ہوں، کتاب کا نام ہے کنز الامال، یہ میرے سامنے موجود ہے، کنز الامال جلد نمبر 11 اور 12۔ آپ حدیث سنیں گے نا تو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ حدیث ایک ہے اور اس ایک حدیث پاک کے اندر سرکار نے سب کا ہی تذکرہ کر دیا، سب کا، کسی ایک نسبت کو بھی میرے آقا علیہ السلام آپ نے نہیں چھوڑا۔ رب کعبہ کی قسم ہے اس ایک حدیث پاک پہ عمل کر لیا جائے ایمان بچ جائے گا، عقیدے کا تحفظ ہو جائے گا۔ سنیں کنز الامال جلد نمبر 11 اور 12 صفحہ نمبر 280 ہے۔ ہمارے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ فرماتے ہیں کہ من احب اصحابی، جس نے میرے صحابہ سے پیار کیا، سارے، ایک کی بات نہیں، دو کی نہیں، چار کی نہیں، 10 کی نہیں، حضرت ابو بکر کی علی سے لے کر حضرت علی پاک کی یا تک سارے کے سارے، کہ من احب اصحابی، جس نے میرے صحابہ سے پیار کیا۔ نمبر 2، وازواجی، اور میری ازواج مطہرات سے پیار کیا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، اور حضرت حفصہ بنت عمر، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور دیگر سرکار کی جتنی ازواج ہیں ان کا بھی تذکرہ آ گیا۔ من احب اصحابی، جس نے میرے صحابہ سے بھی پیار کیا، وازواجی، اور میری ازواج مطہرات سے بھی پیار کیا، وَأَحْبَابِي، اور میرے متعلقین سے بھی پیار کیا، آگے وَأَهْلَ بَيْتِي، میری آل سے بھی پیار کیا۔ حدیث ایک ہے اور اس ایک کے اندر سب کا تذکرہ، آگے جو جملے ہیں قابل توجہ ہیں، سب کا تذکرہ کر کے اصحاب کا، ازواج کا، احباب کا اور اپنی آل کا، ان چاروں نسبتوں کا تذکرہ کر کے سرکار آگے فرماتے ہیں وَلَمْ يَطْعَنْ فِي أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اس نے ان چاروں میں سے کسی ایک کے اوپر بھی کبھی تان نہیں کیا، زبان تان اس نے کبھی دراز نہیں کی، جب بھی بولا تو اچھا بولا۔ آگے وَخَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى مَحَبَّتِهِمْ، جب روح نکلی تو ان سب کی محبت کو لے کے دنیا سے رخصت ہو رہا تھا، سب کا پیار لے کے، سب کی محبت لے کے، سرکار کے اصحاب کا ادب، سرکار کی ازواج کا ادب، سرکار کے احباب کا ادب اور سرکار کی ساری آل کا ادب کرتے کرتے، بغیر کسی تان کے، بغیر کسی اعتراض کے، بغیر کسی تنقید کے وہ دنیا میں زندگی بسر کرتا رہا۔ جب فوت ہوا، وقت وصال قریب آیا، خرج من الدنیا علی محبتہم، ان سب کی محبت لے کے دنیا سے رخصت ہو رہا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں اسے انعام کیا ملے گا، اسے صلہ کیا ملے گا، اور اسے ان ساری محبتوں کا فائدہ کیا ملے گا۔ سرکار فرماتے ہیں کان معی فی درجتی یوم القیامہ، سرکار فرماتے ہیں ان سب محبتوں کی برکت کے صدقے جب قیامت کا دن ہوگا، رب ذوالجلال کل قیامت کے دن میرے اس امتی کو جنت میں میرے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول حق چار یار یا علی، یہ کہا گیا۔ اور دیکھیں حدیث ایک ہے، محبت ساری آ گئی، کسی ایک کو بھی سرکار نے ترک نہیں کیا، سب کا تذکرہ ہے۔ اور حدیث پاک میں نے حوالہ پہلے پیش کر دیا، کنز الامال جلد نمبر 11 اور 12 صفحہ نمبر 280۔ اب آپ اندازہ کیجئے، آپ جائزہ لیجئے، ایک حدیث پاک میں سرکار نے پہلے کس کا نام لیا؟ اپنے اصحاب کا، صحابہ کا، نمبر 2 اپنی ازواج کا، نمبر 3 اپنے احباب کا۔ اور میں ازواج عرض کر دوں اگر ازواج کی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، ازواج بیویوں کو کہا کرتے ہیں، ازواج سرکار کی بیویاں، آگے احباب کا، اور پھر اس کے بعد سرکار کی آل کا۔ اور اب میں کوئی اور بات نہیں کرتا، بس حدیث پیش کر کے اتنا ضرور کہوں گا، تلاشی لے لے، نظر دوڑا لے، معائنہ کر لے، کون کس طرف چل پڑا، کس کے سینے میں چاروں محبتیں موجود ہیں۔ آپ نے اپنے اسی معاشرے میں دیکھا، آپ نے اپنے اسی علاقے اور دیگر معاملات کو آپ نے دیکھا، کسی نے کہا آل کو مانو، اور آل میں سے سرکار کی زوجات، ازواج میں سے جس کو جو مرضی کہہ لو، اور کوئی اٹھا تو اس نے کہا کہ صحابہ کو مان لو، آل کی ضرورت کوئی نہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، واحد سینہ سنی کا سینہ ہے جس کے اندر محبت صحابہ بھی موجود ہے، محبت ازواج رسول بھی ہے، محبت احباب رسول بھی ہے، محبت آل رسول بھی ہے۔ قیامت تک آنے والے ہر فرد کو یہ بتا رہے ہیں اے زمانے والوں یاد رکھو، اگر کامیابی چاہتے ہو تو نسخہ ایک ہی ہے، آؤ آل سنت و جماعت کی چھتری کے نیچے آ کے اکٹھے ہو جاؤ، رب ذوالجلال دنیا میں تو عزت دے ہی دے گا، اللہ حشر کے میدان میں بھی آپ کو برکتیں عطا فرمائے گا۔ دیکھیے میں حدیثیں پیش کرتا ہوں اپنے وقت کے اندر رہتے ہوئے، بالکل سادے الفاظ میں جو ہمارا مزاج ہے،
جو ہمارا طریقہ کار ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، بالخصوص ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے حوالے سے یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں المعجم الکبیر ہے، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر اس کا 636 ہے۔ میں اس میں سے آپ کے سامنے حدیث پیش کرتا ہوں، آپ سنیں گے تو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ ہمارے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ